آپ کو شیر خدا، مشکل کشا، مرتضیٰ داود مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو آپ کے القاب ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولا کائنات کہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جو خلفائے اربعہ میں بھی موجود ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی موجود ہے، اہل بیت اطہار میں بھی موجود ہے۔ یعنی مختلف جہات سے اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فضیلت عطا فرمائی۔ مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت 13 رجب المرجب کو بیت اللہ شریف کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی اور کعبے کا چکر لگا رہی تھی، طواف کعبہ کر رہی تھی۔ آپ کو درد محسوس ہوئی، طواف کرتے کرتے کعبے سے قریب آ گئی اور درد محسوس ہوئی، دل بے چین ہونے لگا۔ دل میں حمل کی وضع کی جگہ کیا ہوگی، ولادت کی جگہ کون سی ہوگی، فکر لاحق ہونے لگی۔ ہاشمی گھرانے سے آپ تعلق رکھتی تھی، پیکرے شرم و حیا تھی، حیا کا بھی خیال رکھنا تھا۔ مولا کی ولادت کا وقت بھی آ گیا تھا۔ طواف کرتے کرتے، چکر لگاتے لگاتے صحن کعبہ میں چلی گئیں، کعبہ کی دیوار سے قریب چلی گئیں، بالکل وقت قریب آ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے باری تعالیٰ اپنے فضل سے اس بچے کی ولادت کے لیے کسی جگہ کا انتخاب فرما دے، اس بچے کی ولادت کے لیے کوئی انتظام فرما دے۔ یہ آپ کی زبان اور آپ کے دل میں بطور دعا اللہ رب العزت سے یہ دعا اور یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو رہے تھے، اور وقت ولادت قریب تر قریب ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا دیکھا کہ وہی کعبے کی دیوار جس سے آپ نے ٹیک لگا رکھا تھا، شک ہو گئی، کعبے کی دیوار کے اندر دراز پڑ گیا، کعبے کی دیوار نے جگہ دے دیا اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی جاتی ہے، اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہیں پر ولادت ہو جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ کسیرا میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ مقدر کسے ملا؟ یہ مقدر کسی کو نہیں ملا کہ کعبے میں ولادت ہوئی ہو اور مسجد میں شہادت ہوئی۔ وہ کعبہ جسے ہم اور آپ بوسہ دینے کے لیے، اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے، وہ کعبہ جسے ہم طواف کرنے کے لیے، جس کا چکر لگانے کے لیے، جس کے صحن میں بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں، اللہ نے علی کا مقدر ایسا بلند فرمایا کہ علی کی ولادت اگر فرمائی تو کعبے کے اندر فرمائی۔ اب اور اس سے اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ جب مولا علی کی ولادت ہو گئی، علی کعبے میں پیدا ہو گئے، لیکن مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ یہ گمان کرنے پر مجبور ہو گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ بے نور پیدا ہوا ہے۔ اس بچے کی وجاہت اور اس بچے کی نورانیت، اور مولا کائنات جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جب آپ کی ماں
فاطمہ بنت اسد جب بت کی پوجا کا ارادہ کرتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی، جب غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا ارادہ فرماتی، یہ علی کی ولادت سے پہلے کی کرامت تھی کہ آپ اپنے ماں کی شکم میں ایسی حرکت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی ماں غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے باز آ جایا کرتی تھی۔ تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس تھا کہ یہ کوئی بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، یہ عزیز الہی ہے، یہ اللہ کا مقرب ہے۔ جب یہ کعبہ میں پیدا ہوا تو بے نور کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر دیکھا 3 دن تک مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، شور مچ گیا کہ ہاشمی گھرانے میں ایک بچہ، خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، حضور کا چچا زاد بھائی ہے، محمد رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے گود میں لیا، اور لینے کے بعد مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا، اور لینے کے بعد اپنی زبان مولا علی کے منہ میں ڈال دی۔ اور تاریخ نگاروں نے اور کتب احادیث نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب نبی نے اپنی زبان علی کی منہ میں ڈال دی تو فوراً مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی اور اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت فرما دی۔ اب ذرا دل میں تو آتا ہے نا کہ مولا کائنات نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی درد تھا، نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی ظاہری سبب تھا۔ تو ایک عاشق کو عشق کا جواب ملتا ہے کہ جو علی کعبے میں پیدا ہوا، جس کا مقدر کی کعبہ جائے ولادت بنا، اس کی یہ دل کی خواہش تھی کہ جب میری آنکھ کھلے تو اب کعبے کی دیواریں ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ پڑے، بلکہ کعبے کے کعبہ محمد رسول اللہ کے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو۔ اور پیغام سنے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، شہید مسجد میں ہوئے۔ اس میں ایک اور نقطہ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، زمانے بھر کو ایک پیغام دیا، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ مرضی مولا سے پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی سے کعبے میں پیدا ہوئے۔ گویا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اے زمانے والوں، میں نے تمہیں علی کو اپنے گھر بیت اللہ سے دیا ہے، یعنی اللہ نے علی کو زمانے کو اللہ نے اپنے گھر سے دیا ہے۔ یہ پتہ دے دیا کہ میں نے زمانے کو علی اپنے گھر سے دیا ہے تاکہ زمانہ جان لے کہ اب اگر ہمیں خدا ملے گا تو علی کے گھر سے ملے گا، اگر زمانے کو خدا کی رضا ملے گی تو علی کے گھر سے ملے گی۔ اس لیے زمانے کو علی جو ملا ہے خدا کے گھر سے ملا ہے۔ حضرات گرامی، بے شمار مرتبے ہیں، بے شمار درجات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کی ولادت کے بعد عرب میں قحط سالی کا معاملہ پیش آ گیا۔ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے اور پینے، کفالت کی چیزیں کم پڑنے لگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے حضور جو ہے مولا کائنات کو اپنی پرورش میں دے دیا۔ آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، ہمیں اپنے اس بچے کی پرورش کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور مولا کائنات کو اپنی پرورش میں رکھا، اپنی پرورش میں کھانا کھلانا پلانا، تربیت دینا، آپ کو درس و تدریس دینا اور بارگاہ مصطفیٰ سے فیض پانا، یہ مولا کائنات کا مقدر بن گیا کہ مولا کائنات بچپن سے لے کر 8 سال 9 سال کی عمر تک، جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں ٹہلتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں رہتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں کھاتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں رہتے تھے۔
اور محتاط روایت کے مطابق جب حضور نے اسلام وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ نے ایک دن دیکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور رات میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مولا کائنات نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے علی، اللہ نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں والد گرامی سے پوچھ نہیں لوں گا اس مسئلے میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس رات کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اس رات مولا علی نے توقف اختیار فرمایا اور گھر جانے کے بعد اور کیا معاملہ پیش آیا، لیکن دوسرے دن ہی مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض فرمایا یا رسول اللہ، جس دین کے آپ پیروکار ہیں، جس دین پر آپ چلتے ہیں، جس دین کو آپ نے پسند فرمایا ہے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنے کا اقرار کرتے ہیں اور آپ ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ اس طرح مولا کائنات نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس طرح مولا کائنات علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اور بڑے ہو گئے۔ تقریباً آپ نے 10 سے 13 سال کی عمر جو ہے مدینہ میں گزاری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے سے مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کی شب مولا کائنات کو اپنے بستر پر لیٹا دیا اور ابو بکر کو ساتھ لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس رات بھی آپ کے انوکھے واقعات پیش آئے کہ جب نبی کو ہجرت کا حکم ہوا تو وہ جو رات تھی وہ خوف کی رات تھی، اضطراب کی رات تھی، ڈر کی رات تھی، یہ سازش کی رات تھی۔ کفار نے نبی کو مارنے اور قتل کرنے کا ٹارگٹ کر لیا تھا، پورے بندوبست کے ساتھ حضور کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی، اب آپ راتوں رات ہجرت فرما جائیں اور یہ کفار آپ کے قتل کے آپ خواہاں ہیں، آپ کے قتل کی پوری سازش رچ چکے ہیں۔ تو مولا کائنات کو حضور نے بلایا اور فرمایا اے علی، میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح اٹھنا، یہ امانتیں مدینہ والوں کی، مکے والوں کی ہے، یہ ان امانتوں کو ان کے حوالے کرنا اور پھر مدینے آ جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ ایک بات سنیں، جب حضور ہجرت فرما کر اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو کیا فرمایا؟ قرآن نے اسے فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضور کے در دولت پر کفار کھڑے ہوئے تھے، حضور نے کچھ کنکری اٹھائی اور مارا، سب کے سب اندھے ہو گئے، سب کے سب اندھے ہو گئے اور میرے آقا انہی کی بیچ سے نکل کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ہجرت کا آغاز فرما دیا لیکن انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن مولا کائنات کو پھر بھی لٹایا۔ کیا ضرورت تھی جب وہ نبی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے آپ اللہ کے فضل سے وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اسے دشمن کو اس بات کی خبر نہیں لگے گی، پھر بھی مولا کو اپنے بستر پر لٹایا۔ اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں چلا جاؤں اور میرے نہ رہنے پر یا مجھے پکڑ لیا جائے گا یا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن پھر بھی مولا علی کو لٹایا۔ یہ تربیت کا گوشہ تھا کہ میں نے ابھی بچپن سے جس علی کو تربیت دی ہے، اطاعت کی، فرما برداری کی، ابھی ہجرت کی شرف آزما لیتا ہوں کہ علی کے اندر وہ ظرف پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ اگر میں کہہ دوں تو اگر موت بظاہر موت دیکھتی ہو، اگر بظاہر بستر پر خوف دکھتا ہو، ہلاکت دکھتی ہو، تو علی کے اندر استقلال کی،
سے بات کی، ٹھہراؤ کی اور میری اطاعت کا جذبہ ہے کہ نہیں، تو مولا کائنات نے دکھا دیا کہ اے نبی میں نے آپ کی زبان چوسی ہے، آپ کی تربیت پائی ہے، ابھی عمر میری زیادہ نہیں ہے لیکن میں آپ کا ایسا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں کہ اگر آپ نے لٹا دیا ہے تو اب میں لیٹ جاؤں گا اور زمانے کا کوئی خوف مجھے اٹھا نہیں سکتا، مجھے اپنے گھر سے باہر نکال نہیں سکتا۔ اور خود مولا نے فرمایا کہ میں اس رات اتنی چین کی بہترین نیند سویا کہ پوری زندگی مجھے ایسی کوئی نیند نہیں ہے، پوری زندگی ایسی کوئی نیند نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات تھے اور اللہ نے یہ آپ کو خوبی اور حسن عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ بھی ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے اور مدینے میں رہے، مدینے میں آپ کا نکاح ہوا مولا کائنات کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر آپ مدینے کے ہو گئے، مدینہ آپ کا شہر بن گیا، تو آپ دیکھیں مولا کائنات کو کہ علی کی پیدائش اور علی کا بچپنا، علی کی جوانی، علی کا شباب سب نبی کی بارگاہ سے ملا، سب میں نبی کی تربیت کی گئی اور علی کی بھی تربیت حضور نے فرمائی۔ علی کی بیوی اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی تربیت ہو، تو آپ کی شہزادی تھی۔ یہ مقدر ہے اہل بیت کا کہ پورا گھرانہ سب نبی کی گود میں پلا، سب نبی کی بارگاہ میں پروان چڑھا۔ علی کو بھی میرے نبی نے چوما، فاطمہ کو بھی اپنے نبی نے چوما، علی کو بھی اپنے گود میں کھلایا، فاطمہ کو بھی اپنے گود میں کھلایا، فاطمہ کو بھی اپنے کندھوں پہ ٹہلایا، اور یہی نہیں ان کے شہزادوں کو بھی، مولا امام حسن کو بھی اپنے کندھوں پہ بٹھایا، مولا امام حسین کو بھی اپنے کندھوں پہ بیٹھایا۔ تو پتہ چلا اللہ کا یہ احسان عظیم تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے کو ایسا پاک رکھا، ایسا ستھرا رکھا کہ ان کا کوئی دو زمانے میں دوسرا معلم نہیں پیدا ہوا، ان کا کوئی مربی دوسرا نہیں پیدا ہوا، انہیں خیرات ملی ہے، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ہی خیرات ملی ہے، وہ در رسول کی خیرات ملی ہے، دربار رسول کی خیرات ملی ہے۔ علی کا بھی بچپنا در رسول پہ گزرا ہے، فاطمہ کا بھی بچپنا در رسول پہ گزرا ہے، حسنین کریمین کا بھی بچپنا در رسول پر گزرا ہے۔ حضرت گرامی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے عزیز ہیں، اور اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے ہیں کہ میں نے بڑی ساری روایتیں اس سے پہلے بھی میں نے بیان دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمائی تھی، اتنی بہادری عطا فرمائی تھی کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ معمولی بات ہے کیا؟ چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ جن تمام واقعات ہیں، جنگ احد ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، اور جنگ خیبر کا معاملہ کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر نے ایک دن اسلام کا پرچم اٹھایا، حضرت عمر نے ایک دن اٹھایا اور دیگر صحابہ نے اٹھایا، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم متحیر ہو گئے، آپ فکر میں پڑ گئے کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے؟ تو مولا کائنات پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن پہلے فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرِّيَايَ غَدًا، میں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدی، جس کے ہاتھ سے اللہ اس جھنڈے کو اور اس جنگ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، اور وہ شخص جو ہوگا اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کے لہر دوڑ گئی، صحابہ جیسے عاشقان رسول، سب کے دل میں خوشی کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا، کاش میرا مقدر کل بن جاتا۔ کل کے بارے میں نبی نے فتح کی بشارت دی ہے اور حب الہی کی بھی بشارت دی ہے، اطاعت رسول کی بھی بشارت دی ہے، ایک ایک نہیں بلکہ چار جانب سے بشارتیں موجود ہیں۔ کل یہ جھنڈا کسے ملے گا؟
کل سارے صحابہ جمع ہوئے اور روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کا عشق دیکھیں کہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو رہے تھے، یا رسول اللہ شاید حضور کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور مجھے یہ جھنڈا عطا فرمایا جائے۔ مولا کائنات نہیں تھے، مولا کائنات گھر پہ آرام فرما رہے تھے، آپ کی طبیعت ذرا علیل تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا این علی ابن طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں، مولا کائنات کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم تھی، انہیں بیماری لاحق ہے۔ میرے آقا نے کہا بلایا جائے علی کو، علی بلائے گئے، آئے، میرے آقا نے کہا بیمار ہے؟ کہا جی میری آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی آنکھیں قریب کرو، حضور نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھ میں لگا دیا اور مولا کائنات کی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی، اور اتنی صحیح ہو گئی کہ مولا کائنات اسی وقت تیار ہو گئے اور حضور نے علم اسلام مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ زمانے نے دیکھا کہ مرحب کا مقابلہ مولا علی نے فرمایا اور ایسا مقابلہ کیا کہ خیبر کو ایک ہی ضرب میں فتح فرما دیا، اور آپ کے فتح کے بعد اس نعرے سے آپ کی فتح مندی اور حوصلہ مندی کا مندی کو استقبال کیا گیا اور آپ کی جواب مردی کا اعلان کیا گیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ مولا علی کو ہی فتح اور نصیب کو کامیابی ملتی ہے، اور تلوار زمانے میں کسی کی ہے تو مولا کائنات اللہ تعالیٰ بے شمار آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ جس خیبر کو آپ نے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جب بعد میں اس خیبر کو آپ خیبر کو اٹھانا چاہا لوگوں نے تو 40 لوگ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور مولا کائنات نے اسے جوش میں آ کر اسے اکھاڑ لیا تھا، اسے تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال بھی بنا لیا تھا، اور استعمال کرنے کے بعد اسے دور دراز اٹھا کر پھینک دیا۔ جب صحابہ نے اٹھایا تو 40 صحابہ اسے اٹھانے پر مشکل پڑ رہے تھے۔ یہ طاقت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی، اور آپ کی بزرگی اور آپ کی شان یہ تھی کہ جب آپ دیکھیں طاعت رسول ایسا تھا کہ جب آپ اسی جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے، مقام صحابہ پہ پہنچے، مقام صحابہ پہ پہنچنے کے بعد حضور نے فرمایا اے علی مجھے آرام کرنا ہے، تو حضور سے مولا کائنات نے فرمایا حضور میری گود خالی ہے، میری گود میں اپنا سر رکھیں، آپ آرام فرما جائیں۔ مولا کائنات کے سر بیٹھ گئے اور حضور نے اپنا سر مولا علی کی گود میں رکھ دیا۔ اب کتنا قریب کا معاملہ ہے کہ زندگی بھر پورا بچپنا تو مولا کائنات حضور کی گود میں بیٹھتے رہے، آج علی کی گود میں حضور نبی نے اپنا سر رکھ دیا ہے، اور مولا کائنات کے گود میں جب سر رکھ دیا اب نہ علی حرکت کر سکتے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، پھر کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ٹکٹکی باندھ کر رخ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے، آپ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ عصر کا وقت ڈوبنے لگا، عصر کا وقت جانے لگا، اور مولا علی نے نماز نہیں ادا فرمائی تھی، تو آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں حضور کو بیدار کروں اور نماز ادا کر لوں، بلکہ مسلسل حضور کے چہرے کو تکتے رہے۔ سورج ڈوبتا رہا تو اسے ڈوبنے دیا، سورج ڈوب گیا، آپ چہرے کو تکتے رہے، پھر آپ کے خشیت الہی اور جوش عقیدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہونے کے بعد وہ رخسار نبی پر آنسو ٹپکنے لگے، حضور بیدار ہو گئے، عرض کیا مولا، فرمایا علی روتے کیوں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی، فرمایا مجھے بیدار کر لینا تھا، بیدار کر کے نماز ادا کر لینی تھی۔ حضور کے فرمان پر مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے، رہی میری نماز تو میری نماز ادا ہو جائے گی، پہلے طاعت رسول تو ہو جائے، پہلے آپ کی اطاعت تو ہو جائے، آپ کی فرما برداری تو ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم نے حضور مولا علی کا یہ جذبہ دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا علی کیا جذبہ ہے، علی کیا عشق ہے۔ تو حضور کی گود، حضور کا سر علی کی گود میں تھا، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، پیغام علی کیا ہے، اہل بیت اطہار کا پیغام کیا ہے عاشقان علی کے لیے، ایک نماز قضا ہوئی تھی، اور قضا ایسی ہوئی
کہ علی کی گود میں نبی کا سر تھا، لیکن آنکھوں میں آنسو تھا، رونے لگے۔ آج اپنے نفس کا جائزہ لیں، ہم محبان علی بنتے ہیں، مولا علی کے عشق کا دم بھرتے ہیں، ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ایک علی کی ایک نماز قضا ہوئی اور اس حالت میں قضا ہوئی کہ نبی کا سر علی کے گود میں تھا، پھر بھی خشیت کا یہ معاملہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن فیصلے کا یہ عالم تھا کہ دل نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کو بیدار کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ علی کو معلوم تھا کہ طاعت رسول ہی طاعت الہی ہے۔ اگر میں نے رسول کی اطاعت کر لیا تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اگر میں نے رسول کا دل جیت لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بے شمار اللہ نے آپ کو فہم و فراست عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں خود حضور نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ جب وہ محفل میں بیٹھتے تھے تو مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان آپ محفل میں بیٹھتے ہیں تو علی کے چہرے کو کیوں دیکھا کرتے ہیں، آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکثر النظر، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو جب علی محفل میں ہوا کرتے ہیں تو میں علی کی طرف دیکھتا رہتا ہوں تاکہ یہ میرا بیٹھنا اور علی کی طرف دیکھنا اللہ کے نزدیک عبادت میں شمار ہو جائے، اللہ کے نزدیک عبادت میں لکھا جائے۔ پھر یہی روایت نہیں موجود ہے بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ پھر حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، اگر جسے محفل میں علی بیٹھے ہیں، اگر جو سامنے ہے اور علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی محفل میں علی کے پیچھے بیٹھا ہے یا علی کے بائیں بیٹھا ہے، علی کے دائیں بیٹھا ہے، اس کے لیے نبی نے فرمایا کہ النظر الی علی، یعنی علی کے سمت دیکھنا عبادت ہے، علی کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ پھر اس کے بارے میں پھر اس سے بڑھ کر میرے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ نہ علی زمین پر موجود ہوں گے، نہ علی محفل میں بیٹھنے کے لائق ہوں گے، یعنی آپ کا وجود نہیں ہوگا۔ پھر اس وقت امت علی کا چہرہ کیسے دیکھ کر عبادت کرے گی، علی کی جانب دیکھ کر اپنا نام عبادت کرنے والوں میں کیسے لکھوائے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، اس امت کے لیے، اس وقت کے لیے علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ اگر کوئی علی کا ذکر کر لے گا تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تینوں باتیں حضور نے فرمائی تھی، تینوں روایتیں موجود ہیں، لہذا مولا کائنات کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار درجات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ شیر خدا کے اندر تقوی کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ تلاوت قرآن اتنا آپ فرمایا کرتے تھے، نوافل اتنی پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار اتنا کرتے تھے کہ مولا کائنات کا خود اپنا جسم، مولا علی کے اندر دو طاقتیں تھیں، خود آپ کا جسم اپنا جو تھا وہ کپتا تھا، آپ کے جسم میں کپی طاری ہو جاتی تھی، آپ کا جسم نقاہت اور کمزوری سے، صوم سے، صلاۃ سے، نوافل سے اتنا آپ کا جسم کمزور ہو گیا تھا کہ آپ مولا کائنات کا بدن کپتا تھا۔ لیکن جب دین کی باری آتی تو دین کے لیے جب آپ قدم بڑھاتے تو شیر خدا تھے، آپ کے اندر اتنی اللہ طاقت فرما پیدا دیتا کہ آپ ہر میدان میں فتح اور کامیابی اور کامرانی حاصل فرمایا کرتے۔ حضرت گرامی، تو مولا علی کی محبت اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اور مولا علی کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ حق جو ہے علی کے ساتھ ہوگا، حق جو ہوگا علی کے ساتھ ہوگا۔ سب دعا فرماتے تھے کہ مولا ہمیں حق پر چلا، ہمیں حق پر چلا، مجھے حق پر چلا۔ صحابہ نے دعا کیا، اولیاء نے دعا کیا، اقطاب نے دعا کیا، صالحین نے دعا کیا، صوفیاء نے دعا کیا کہ اے مولا مجھے حق پر چلا،
لیکن اللہ کے رسول نے یہ دعا کیا، اے مولا حق کو علی کی طرف چلا، اللہ حق کو علی کے ساتھ چلا، یعنی علی جدھر کھڑے ہو جائے ادھر حق کو کھڑا فرما دے، مولا علی جدھر چلے جائیں ادھر تو حق کو فرما دے۔ حضرت گرامی، اور میرے مولا علی نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ میری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی میری محبت میں ایک فرقہ غلو کر جائے گا اور وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا، اور ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ میری حقیقت کا انکار کر دے گا تو وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ لہذا میری محبت میں غلو نہیں کرنا ہے اور میری محبت میں کمی نہیں کرنا ہے، میری محبت میں غلو نہیں کرنا ہے کہ کسی کی شان میں نقص ہو کے ہو، کسی کی شان میں بے ادبی ہو، کیونکہ علی کا ادب تو ہمیں ہر دربار سے ملتا ہے، ابو بکر کے دربار سے ملتا ہے، عمر کے دربار سے ملتا ہے، عثمان کے دربار سے ملتا ہے، عشرہ مبشرہ کے دربار سے ملتا ہے۔ سب نے علی کا ادب سکھایا اور سب کو عزت علی نے دیا ہے اور سب کو وقار علی نے دیا ہے، تو لہٰذا سب محب علی تھے، سب اہل بیت کے محب تھے، اور زمانے کو یہ درس دیا ہے کہ محب اہل بیت بن کے رہنا، میرا شیدائی بن کے رہنا، لیکن محبت میں ایسا غلو نہ کرنا کہ کسی کی شان میں، کسی کی مان میں، کسی کی عزت میں، کسی کی وقار میں ایسا نقص واقع ہو جائے کہ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رنجیدہ ہو جائے۔ اس لیے مولا کائنات اللہ کی بارگاہ میں مولا ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار مولا کائنات کی بالخصوص محبت عطا فرمائے، اور سچے معنوں میں ہمیں اور آپ کو شریعت پر اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ